وآیۃ لہم انا حملنا ذریتہم فی الفلک المشحون۔ یہ سورہ یاسین شریف کی 41 سے لے کر 50 نمبر کی آیت تک کی مجلس ہے۔ ان آیتوں میں اللہ تعالیٰ کے پاک ارشاد کا خلاصہ ہے، اور ہم نے اور ان کے لیے، انسانوں کے لیے، جناتوں کے لیے اللہ تعالیٰ کی قدرت کی ایک نشانی ہے یہ کہ ہم نے ان کی اولاد کو بھری ہوئی کشتی پر سوار کیا۔ ہر طرح کی کشتی پر سواری کا موقع ملے، یہ اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ اس آیت کے اندر عرب میں لوگ اپنی اولاد کو تجارت کاروبار کے لیے سفر میں بھیجتے تھے۔ جیسے ہمارے یہاں گجرات میں بھی اس کا بڑا رواج ہے، بڑے بوڑھے یہاں انڈیا میں گجرات میں رہ رہے ہیں اور اولاد کو کاروبار کے لیے، تجارت کے لیے، نوکری ملازمت کے لیے افریقہ، انگلینڈ، کینیڈا، پناما، امریکہ، کہاں کہاں دور دور بھیجا ہوا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی 3 بڑی نعمت کا اس آیت میں بیان ہوا۔ پہلی یہ ہے کہ بھری ہوئی جو کشتی ہوتی ہے، جو اسٹیمر مال بھرا ہوا ہوتا ہے، وہ اسٹیمر بڑی وزندار ہوتی ہے، وہ بوٹ بڑی بھاری اور وزندار ہوتی ہے، لیکن اس کے باوجود اللہ تعالیٰ اس کو پانی میں ڈوبنے نہیں دیتے، بلکہ پانی کے اوپر وہ تیرتی ہے، چلتی ہے، سفر کرتی ہے۔ دوسری نعمت یہ ہے کہ اللہ نے اولاد عطا فرمائی، اور تیسری نعمت یہ ہے روزی روٹی کا سامان گھر بیٹھے بیٹھے یہ لوگ کما رہے ہیں، خود کو سفر میں نہیں جانا پڑتا، اولاد کما کر کے بھیجتی ہے، اولاد کما کر کے دیتی ہے، یہ بھی اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے۔ آج بہت سارے انسان دنیا میں ایسے ہیں کہ ان کی اولاد ماں باپ کا بالکل خیال نہیں کرتی۔ اللہ تعالیٰ کسی کو ایسی اولاد دے جو ماں باپ کا خیال رکھے، ماں باپ کی خدمت کرے، ماں باپ کی ضروریات میں مدد کرے، یہ بڑی خوش نصیبی ہے، بہت اچھے نصیب ہونے کی علامت ہے۔ ایک جگہ مکتب کے جلسے کے اندر بیان کرنے کے لیے جانا ہوا، ایک صاحب بڑے جذباتی آدمی، محبت کرنے والے ملے۔ وہ بیرونی ملک میں، فورن میں پہلے رہتے تھے، اب زیادہ یہاں انڈیا میں رہتے ہیں۔ انہوں نے اپنی گاڑی بتلائی، کار بتلائی، کار کے پیچھے لکھا ہوا تھا BPL، اور کہنے لگے کہ BPL کا مطلب ہے بیٹا نہ پیسے لیر، یعنی اب میں ریٹائر ہو گیا، میرے بیٹے کما کما کر کے دیتے ہیں اور میں مزے کر رہا ہوں، مسجد، عبادت اور باقی آرام، گھومنا پھرنا، تو یہ بھی اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ وَخَلَقْنَا لَهُم مِّن مِّثْلِهِ مَا يَرْكَبُونَ،
اور ہم نے ان کے لیے اس کشتی جیسی دوسری چیزیں بھی پیدا کر دی جن پر وہ لوگ سوار ہوتے ہیں، یوں بھی ترجمہ کرتے ہیں، اور ہم نے ان کے لیے ایسی چیزیں بھی بنا دی ہے جس پر وہ آئندہ سواری کریں گے۔ اللہ اکبر۔ دریا میں اللہ کی نعمت، زمین پر اللہ کی نعمت، ہواؤں میں، آسمانوں میں اللہ کی نعمت، قسم قسم کی اللہ کی نعمت۔ دیکھو، انسان کے لیے اولاد بڑا بوجھ ہوتی ہے، خاص کر کے اولاد جب معذور ہو، چلنے پھرنے کے قابل نہ ہو تو ماں باپ کو بڑی پریشانی ہوتی ہے۔ جن کے گھروں میں معذور اولاد ہے، ان ماں باپ کا حال دیکھو، بیچاروں کو ہر وقت اولاد کے پیچھے لگے رہنے کا، اولاد کو لیے پھرنے کا، اولاد کی فکر کرنے کی۔ لیکن اللہ سبحانہ و تعالی نے کشتی جیسی سواری عطا فرمائی، زمین پر چلنے والے، ہوا میں اڑنے والے سواری، سفر کے سادھن سامگری عطا فرمائی کہ جس پر انسان خود بھی سوار ہوتا ہے اور اپنی اولاد کو بھی سوار کراتا ہے، اپنے سامان کو بھی اس کے اوپر رکھ دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جس طریقے سے کشتی پیدا فرمائی، اسی طریقے سے عربوں کے لیے اونٹ اللہ کی بہت بڑی نعمت تھی۔ اونٹ کے اوپر لوگ بیٹھ جاتے تھے، سفر کرتے تھے، سامان لوڈ کر کے ایک جگہ سے دوسری جگہ جاتے تھے۔ اسی لیے عرب لوگ اونٹ کو سفینۃ البر کہتے تھے، یعنی زمین کی کشتی، زمین کی بوٹ اونٹ کو کہا جاتا تھا۔ اور آیت کے اندر اللہ تعالیٰ نے ایسے الفاظ رکھے ہیں کہ قیامت تک جتنی بھی سواری آئندہ زمانے میں دنیا میں آئے گی، وہ سب جو ہے ٹریولنگ کی چیزیں اس آیت کے اندر شامل ہیں۔ ہر ایسی سواری، ہر ایسا سفر کا ذریعہ جس پر انسان خود سوار ہوئے، سامان اس کے اوپر بھرے اور جہاں جانا ہو وہاں چلا جاوے۔ دیکھیے ایروپلین کو دیکھ لو، جس طرح اسٹیمر، بوٹ پانی کے اوپر چلتی ہے، پانی اس کو ڈبوتا نہیں، ایروپلین ہوا میں چلتا ہے اور ہوا اس کو نیچے گراتی نہیں ہے۔ پھر جس زمانے میں قرآن کی آیت اتری، دنیا کے اندر ویل نہیں تھا، پہیا نہیں تھا، پینڈا نہیں تھا، اسی لیے اس زمانے میں کوئی گاڑی بھی نہیں تھی، سب لوگ جانوروں کے اوپر بیٹھ کر کے سفر کرتے تھے۔ لیکن یہ قرآن کا معجزہ ہے کہ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے ایسے الفاظ بیان فرمائے کہ قیامت تک جتنے بھی ٹریول کرنے کے لیے سواری سادھن دنیا میں سود کھوڑ ہوگی، ایجاد ہوگی، وہ سب چیزیں اس کے اندر آ گئی۔ وَخَلَقْنَا لَهُم مِّن مِّثْلِهِ مَا يَرْكَبُونَ۔ آئندہ تم سواری کرو گے، کار، ٹرین، بس، ایروپلین، سب ان آیتوں کے اندر شامل ہے۔ کیسی عجیب و غریب اللہ کی قدرت ہے۔ وَإِن نَّشَأْ نُغْرِقْهُمْ فَلَا صَرِيخَ لَهُمْ وَلَا هُمْ يُنقَذُونَ۔ اور اگر ہم چاہیں تو ان کو غرق کر دے، ڈبو دے، ان کی فریاد کو پہنچنے والا کوئی نہیں ہوگا، بچانے کے لیے پہنچنے والا کوئی نہیں ہوگا،
مدد کرنے کے لیے جانے والا کوئی نہیں ہوگا اور نہ ان کو ڈوبنے سے بچایا جا سکے گا۔ یعنی اللہ تعالیٰ اگر اسٹیمر کو ڈبو دینا چاہے تو دنیا کی کوئی طاقت انسان کو بچا سکتی نہیں ہے۔ کوئی بھی جو ہے گاڑی لے لو، پانی میں چلنے والی بوٹ، اسٹیمر، زمین پر چلنے والی ٹرین اور کار، ایروپلین، اگر ایکسیڈنٹ اور جو ہے اس میں حادثہ ہونا مقدر میں ہے تو کوئی بچا نہیں سکتا۔ ایکسیڈنٹ ہو کے رہتا ہے اور ایکسیڈنٹ کے ذریعے آدمی پانی میں ڈوب جاوے، ایروپلین نعوذ باللہ کراش ہو جائے، انسان مر جاوے، اسٹیمر اور کشتی پانی میں ڈوب جاوے، ٹرین ٹکرا جاوے، کار کا ایکسیڈنٹ ہو جاوے اور انسان مر جاوے تو کوئی اس کو بچا سکتا نہیں ہے۔ اللہ ہم سب کو ہر طرح کی سواری کے حادثے سے حفاظت میں رکھے۔ الا رحمتا منا ومتاعا الی حین، مگر ہماری مہربانی سے اور زندگی کے ایک مقرر وقت تک مزہ اٹھانے کا ان کو موقع دیا گیا ہے، وہاں تک وہ بچے ہوئے ہیں۔ یعنی جتنی زندگی ہے وہاں تک اللہ ان کو بچائیں گے، اور جب زندگی کا ٹائم پورا ہو جائے گا کسی طرح بھی اللہ کے یہاں سے موت آ جائے گی۔ اس سے معلوم ہوا کہ سواری، گاڑی، ٹرین، ایروپلین، اسٹیمر صحیح سلامت پہنچ جاوے، یہ بھی اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ اسی لیے جب سفر صحیح سلامت پورا ہوئے تو حدیث میں دعائیں آئی، وہ دعائیں پڑھو، یوں بھی پڑھو، الحمدللہ مع السلامت والعافیہ، میں اپنے اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ میرے اللہ نے سلامتی اور عافیت کے ساتھ مجھے پہنچا دیا۔ یہ ہمیشہ اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ اللہ اپنی رحمت اور مہربانی سے ایکسیڈنٹ سے بچاتے ہیں، اور جتنی زندگی باقی ہو وہاں تک دنیا میں آرام سے مزے اڑانے کا موقع دیتے ہیں۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّقُوا مَا بَيْنَ أَيْدِيكُمْ وَمَا خَلْفَكُمْ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، اور جب ان کو کہا جاتا ہے کہ تم اس عذاب سے بچو جو تمہارے آگے ہیں اور جو تمہارے پیچھے ہیں تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ تو وہ لوگ ایسی بات سنتے ہی نہیں ہیں، ایسی بات سننے سے غافل ہو جاتی ہے۔ یعنی جب ان کو سمجھایا جائے کہ دنیا میں بھی اللہ کا عذاب آ سکتا ہے، آخرت میں تو عذاب آنا یقینی ہے، لہذا تم اللہ سے ڈرو اور اللہ پر ایمان لے آؤ، تو وہ بہرے گونگے بن جاتے ہیں، ایمان کی بات سننے کے لیے وہ تیار ہو جاتے نہیں ہیں۔ دنیا کا عذاب، آخرت کا عذاب سن کر انسان کو ایمان قبول کر لینا چاہیے، لیکن وہ ایمان قبول کرنے کے بجائے دین کی بات مانتے نہیں، ایمان قبول کرتے نہیں، منہ پھرا لیتے ہیں، اندھے بہرے جیسے ہو جاتے ہیں۔ اللہ نے ایمان دیا، بہت بڑی نعمت ہے۔ وَمَا تَأْتِيهِم مِّنْ آيَةٍ مِّنْ آيَاتِ رَبِّهِمْ إِلَّا كَانُوا عَنْهَا مُعْرِضِينَ، ان کے پاس ان کے رب کی نشانیوں میں سے کوئی بھی نشانی آتی ہے تو وہ اس سے منہ پھرا لیتے ہیں۔ اور یہ بھی ہے کہ اللہ کی طرف سے پہنچنے والے ہر حکم کو ٹال دیتے ہیں، ماننے کے لیے تیار نہیں ہوتے ہیں۔ یعنی اللہ تعالی کی طرف سے شریعت کا کوئی بھی حکم آئے وہ ماننے کے لیے تیار نہیں،
اللہ تعالیٰ جنت کی نعمتیں بتلاوے تو جنت کی لالچ میں بھی ایمان لانے تیار نہیں. اللہ جہنم سے ڈراوے تو جہنم سے ڈر کر کے بھی ایمان لانے کے لیے تیار نہیں. کیسے سخت دل اکھڑ مزاج یہ لوگ ہوں گے کہ جو کسی طرح بھی ایمان لانے کے لیے تیار نہیں ہیں. آگے فرمایا وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ أَنفِقُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ قَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِلَّذِينَ آمَنُوا أَنُطْعِمُ مَن لَّوْ يَشَاءُ اللَّهُ أَطْعَمَهُ إِنْ أَنتُمْ إِلَّا فِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ. اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو روزی تم کو دی ہے اس میں سے کچھ غریبوں پر بھی خرچ کرو، تو یہ کافر لوگ ایمان والوں سے کہتے ہیں کہ ایمان والوں کیا ہم ایسے لوگوں کو کھانا کھلائیں جن کو اگر اللہ تعالیٰ چاہتے تو کھانا کھلاتے، تم لوگ تو محض کھلم کھلی گمراہی میں پڑے ہوئے ہو. عجیب بات، انسان کو اللہ کی طرف سے کہا جائے، انسان میں آپس میں ہمدردی ہو، انسان کے اندر شرافت ہو، دوسروں کی خدمت اور سیوا کرنے کا جذبہ ہو، اور ایک دوسرے کی مدد کرے، ایک دوسرے کا تعاون کرے. اب ہوتا یہ تھا کہ اللہ تعالی کی طرف سے کہا گیا، اور ظاہر بات ہے کہ یہ شرعی حکم نہیں بلکہ اخلاق، انسانیت، مانوتا، کہ اے مسلمانوں، اے کافروں، کوئی بھی تم انسان ہو جو غریب، فقیر، بھوکے، بیمار، پریشان ہیں، ان کو کھلاؤ، ان کو محتاجوں کو دو، ان کی ضروریات پوری کرو. تو بہت سارے کافر، خاص کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک زمانے میں جو کافر تھے، وہ مذاق اڑا کر یوں کہتے تھے کہ رزق دینے والے تو اللہ ہے، اللہ نے ان غریبوں فقیروں کو روزی نہیں دی تو ہم کیوں دیوے. دیکھو کیسی غلط بات یہ لوگ بولتے ہیں. ایک طرف اللہ کو روزی دینے والا مانتے ہیں اور ایمان نہیں لاتے. تو دراصل بات یہ ہے کہ یہ جگت، یہ دنیا اللہ نے ایسی بنائی ہے کہ ایک انسان دوسرے انسان کے لیے ذریعہ بنتا ہے، واسطہ بنتا ہے. تمام لوگوں کو روزی اکیلے اللہ ہی دیتے ہیں، لیکن روزی دو طریقے سے دیتے ہیں. بہت سارے لوگوں کو اللہ روزی دیتے ہیں واسطہ اور ذریعے کے، کہ کسی دوسرے انسان کو، جانور کو ذریعہ بنا دیا، واسطہ بنا دیا. جیسے کہ مالدار آدمی غریب کو دیوے، یہ واسطہ اور ذریعہ ہے. اصل روزی تو اللہ تعالیٰ دیتے ہیں. اور بہت سے انسانوں کو اللہ تعالیٰ ڈائریکٹ روزی دیتے ہیں، جیسے کہ زمین والے کی زمین میں کھیتی اگا کر کے اللہ نے ڈائریکٹ روزی دی، اور جو اس کی کھیتی میں مزدوری کرنے کے لیے آیا اس کو اللہ تعالیٰ نے زمین کے مالک کو واسطہ بنا کر کے روزی دی. یہ اللہ کا عجیب و غریب نظام ہے. کسی کو اللہ ڈائریکٹ روزی دیتے ہیں، کسی کو اللہ واسطہ اور ذریعے کے ذریعے روزی عطا فرماتے ہیں. اور اس میں بڑا فائدہ یہ ہے کہ جو آدمی کسی غریب کے لیے روزی روٹی، دوا، علاج کا ذریعہ بنتا ہے، اللہ اس کو ثواب عطا فرماتے ہیں اور احسان مند ہوتا ہے اس غریب کے اوپر. باقی اس دنیا کے اندر کوئی کسی کے اوپر احسان نہیں کرتا، اس لیے کہ غریب کو مالدار کے پیسوں کی ضرورت ہے اور مالدار کو غریب کی محنت کی ضرورت ہے. اگر غریب محنت نہ کرے، مزدوری نہ کرے، لیبر ورک نہ کرے،
تو مالداروں کا کام کیسے چلے گا؟ تو مالداروں کو غریبوں کی محنت کی ضرورت ہے، اور غریبوں کو مالدار کے پیسوں کی ضرورت ہے۔ تو ہر ایک انسان جو کچھ کسی کو دیتا ہے وہ اپنے مطلب کے لیے دیتا ہے۔ باقی جانوروں کی دنیا دیکھ لو، بڑی عجیب و غریب۔ کوئی جانور آپ نے کبھی سنا کہ یہ جانور مالدار ہے اور یہ جانور غریب ہے؟ سب جانور برابر سرابر، سب کو اللہ تعالی روزی عطا فرماتے ہیں۔ اس میں بھی دیکھو، بہت سے جانور کے لیے اللہ نے روزی بنا دیا۔ یہ شیر ہے، چیتے ہیں، واگ، سینگ، ایسے پھاڑ کھانے والے جنگلی جانور، لائن، ٹائیگر، لیپرڈ وغیرہ، تو وہ ہرن کو، بھینس کو، دوسرے جانور کو پھاڑ چیر کر کے کھا کے اپنی زندگی گزارتے ہیں۔ اور جو ویجیٹیرین جانور ہے، بکری ہے، اونٹ ہے، گائے ہے، بھینس ہے، وہ درخت اور سبزی کو کھا کر کے زندگی گزارتے ہیں۔ تو جانور میں اللہ نے عجیب نظام رکھا، سب کو برابر رکھا، کوئی مالدار کوئی غریب آپ کو وہاں نظر آتا نہیں ہے۔ یہ بس انسانوں کے اندر یہ دو طرح کے طبقے اللہ تعالی کی طرف سے رکھے گئے ہیں۔ اسی لیے اللہ نے مال دیا ہو اور کسی غریب کو دیوے تو اللہ کا شکر ادا کرو کہ غریبوں کو دینے کی توفیق عطا فرمائی، اور غریبوں نے ہم کو ثواب دیا۔ اسی لیے بعض بزرگان دین غریبوں کا شکریہ ادا کرتے تھے کہ یہ ہمارا صدقہ اور خیرات آخرت میں اللہ کی بینک تک پہنچانے کا ذریعہ ہے، کہ اگر کوئی غریب صدقہ خیرات لینے نہ آتا تو ہم اللہ کے دربار تک ہمارا مال کیسے پہنچاتے؟ یہ غریب تو ہمارے لیے کوریئر ہے، ایک پوسٹل سروس ہے کہ ان کے ذریعے سے ہم ہمارے مال دولت کو اللہ کی بینک میں جمع کراتے ہیں۔ وَيَقُولُونَ مَتَىٰ هَٰذَا الْوَعْدُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، اور وہ کافر لوگ کہتے ہیں کہ اگر تم سچے ہو تو بتاؤ یہ قیامت کا وعدہ کب پورا ہوگا۔ قیامت کو مانتے نہیں تھے، انکار کرتے تھے، مذاق میں کہتے تھے قیامت کب آئے گی۔ ما ينظرون الا صيحة واحدة تأخذهم وهم يخصمون، وہ لوگ تو صرف ایک بھیانک آواز کا انتظار کر رہے ہیں، چنگھار یعنی پہلی مرتبہ کے سور کا انتظار کر رہے ہیں کہ جب وہ آپس میں جھگڑتے ہوں گے، آپس میں حجت بازی کرتے ہوں گے، ایسی حالت میں وہ ان کو آ کر پکڑ لے گی۔ فَلَا يَسْتَطِيعُونَ تَوْصِيَةً وَلَا إِلَىٰ أَهْلِهِمْ يَرْجِعُونَ، سو وہ لوگ وصیت بھی نہیں کر سکیں گے اور اپنے گھر والوں کے پاس واپس لوٹ کر جا بھی نہیں سکیں گے۔ قیامت اچانک آئے گی، بالکل اچانک آئے گی قیامت۔ سمجھو کہ کوئی معاملہ ہوا، کاروبار، بزنس، دو آدمی آپس میں جھگڑے، جھگڑ رہے، اتنے میں قیامت آ جائے گی۔ حدیث میں نے پہلے بھی سنائی تھی نے کہ دو آدمی ایک کپڑا بیچنے خریدنے کی بات کر رہے ہوں گے، دکان میں کپڑا کھولا، بتایا، قیمت کی بات ہوئی، اچانک قیامت آ جائے گی، وہ کپڑے کو لپیٹ بھی نہیں سکیں گے۔ ایک آدمی ہوس کو مٹی سے لیپ رہا ہوگا، سمجھو ٹنکی بنا رہا ہے، پلاسٹر کر رہا ہے، ابھی پانی بھر بھی نہیں سکا اور مر جائے گا۔ کسی کو وصیت کرنے کا موقع بھی نہیں ملے گا۔ جو آدمی گھر سے باہر، وہ باہر سے اندر نہیں آ سکے گا، سب مر جائیں گے۔ یہ قیامت کے دن کا عجیب و غریب منظر اللہ تعالیٰ نے اس آیت کے اندر بیان فرمایا۔ اللہ ہم سب کو قیامت کی تیاری کی توفیق عطا فرمائے۔ ہوشیار اور عقل مند آدمی وہ ہیں جو قیامت کے ٹائمنگ کے چکر میں نہ پڑے، بلکہ قیامت کی تیاری کرے۔
کہ بھائی مرنے کے بعد مجھے اللہ کے سامنے جانا ہے، اللہ